محمد اسلم خان چودھری کب بنے وہ چودھری؟ ایس ایچ او گلبہار جب تعینات ہوئے تقریباً 93. تو ہیرو اور ولن کی بحث رہی ہے نا ہمیشہ چودھری صاحب کو لے کے. 70% کچھ لوگوں کے لیے وہ ولن ہیں اور ہیں، جیسے ولن، کچھ لوگوں کے لیے وہ ہیرو بھی ہیں. ولن میں دونوں باتیں آپ سے شیئر. دہشت گردوں کے لیے ولن ہی ہوگا نا. جس طرح میں نے چلایا نا آپ سوچ نہیں سکتے. جتنے تھریڈ ہے میرے بچوں کو بھی محنت کی ہے. جلد ہم دیکھیں گے. اب مہینے ڈیڑھ کے اندر. کیا نام ہے؟ اکراش. السلام علیکم. آئی میڈیا پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور آج ہم ایک بہادر، نڈر اور جرت مند شیر دل پولیس آفیسر کی کہانی سنیں گے. انہی کی اہلیہ سے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے محترمہ نورین خان صاحبہ اور ہم بات کر رہے ہیں شہید چودھری اسلم خان صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں مجھے چودھری صاحب پیدا کہاں ہوئے، تعلیم کہاں حاصل کی، کہاں سے تعلق ہے؟ مانسیرا سے آگے ان کا ایک گاؤں ہے ٹوڈیال. پیدا وہ وہاں پہ ہوئے. پرائمری تک انہوں نے ایجوکیشن وہاں کی، پھر باقی کراچی سے آ کر اور 84 کے اندر انہوں نے جوائننگ دی اے ایس آئی بطور اے ایس آئی پولیس کے. یہ کون سا چودھری ہے؟ یہ کون سا پٹھان چودھری؟ دراصل یہ ایس ایچ او جب گلبہار تھے تو ان کی ڈیل ڈول کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو چودھری پکارنا شروع کر دیا. یہ یوسف زئی پٹھان ہے. یہ سوٹ کرتا ہے ان کو، سوٹ کرتا ہے چودھری ان کو. بس وہ خود محمد اسلم جب بولیں تو لوگ پہچانے نہیں. اب تو نہیں. ہاں، اور چودھری ہی ان کی پہچان بن گئی. خود بھی وہ چودھری کہنے لگے. لیکن ان کے دوست وغیرہ تو ان کو کچھ اور شاید پکارتے تھے. وہ اسلم لالا کے نام سے. اسلم لالا کے نام سے. تو کب انہوں نے جوائن کیا پولیس فورس؟ 84 میں. لیکن ان کی فیملی جو مطلب اگر ہم آباء و اجداد کی بات کریں تو وہ تو غالباً وکالت کے شعبے سے والد وابستہ تھے، تو پھر یہ پولیس کی طرف یہ ڈاکٹر بننے جا رہے تھے. اچھا جی. اچھا وہ نہیں بنے ورنہ تو بڑا خطرناک آپریشن کرتے. نہیں، ان کو ہمارے ایک انکل تھے، ان کے جو سالے تھے وہ ڈی آئی جی کراچی عرفان تھے اس دور میں. کہ ان کا ٹکراؤ ان کے گھر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اس کو ڈاکٹر نہیں بناؤ، پولیس والا بڑا کامیاب ہوگا. تو کتنے بھائی ہیں یہ؟ 2 بھائی تھے. اور وہ جو دوسرے والے ہیں وہ بڑے تھے؟ وہ ابھی ان کے 3 مہینے ہوئے ڈیتھ ہوئی. اچھا نہیں، وہ بڑے تھے. وہ بڑے تھے، یہ چھوٹے تھے اصل. تو ان میں وہ والی ٹینڈنسی نہیں دیکھی وہ پولیس آفیسر والی جانباز میں؟ نہیں کسی میں نہیں. تو ان کا کیا وہ وکیل تھے؟ نہیں، وہ ٹرانسپورٹ کا کرتے تھے. اچھا نہیں، جو وکالت مانسیرا سے تھے. والد جو تھے وہ اچھا آپ کے سسر صاحب وہ وکیل؟ جی. میرا ریلیشن ماموں ہے میرے سسر. اچھا آپ کے سگے ماموں ہیں؟ تبھی تو. تو آپ کی لو میرج سے یا ارینج میرج؟ چودھری کی طرف سے لو تھی، میری طرف سے نہیں. میں پولیس اور ڈاکٹر نہیں پسند کرتی. کیوں؟ نہیں پولیس کا تو چلو پھر بھی تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، ڈاکٹر کیوں پسند ہے؟ دونوں ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی ڈیوٹی. ہاں، اور ان کے ساتھ تو آپ نے پھر وقت بھی وہی ہوا نا جو آپ کے دل میں ایک فیئر تھا وہی ہوا نا. ٹائم تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں مل سکا مجھے. 20 سال کے اندر سمجھے 1.5 سال کا ٹائم پیریڈ میرے حصے میں آیا ہوگا. اچھا ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ چودھری اسلم یا محمد اسلم خان چودھری کب بنے وہ چودھری؟ ایس ایچ او گلبہار جب تعینات ہوئے تقریباً 93. اور 84 میں آپ کہہ رہی ہیں انہوں نے جوائن کیا تھا گلبہار میں جب وہ ایس ایچ او، اس کے بعد سے وہ 93 ایس ایچ او گلبہار بن کر اترے. تو 84 میں جوائننگ دی انہوں نے. ہاں 84 میں جوائننگ کی پولیس میں. اور اس کے بعد تو اس کے بعد ادھر کی جو لوگ تھے انہوں نے اس کی آپریشن شروع تھا تو ان کی ڈیل ڈال یہ وردی زیادہ یوز نہیں کرتے یونیفارم کو، تو اس کی ڈیل ڈال تھی وہ چودھریوں کی طرح لگی. انہوں نے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا چودھری یہی ہے. سفید لباس کیوں پہنتے تھے؟ میں نے ان کو جب بھی دیکھا ہے زیادہ تر سفید شلوار قمیض میں. اس کی کیا وجہ؟ آپ کو پسند تھے وہ سفید شلوار قمیض میں یا ان کو؟ سٹارٹ کرایا تھا ڈی ایس پی ناظم آباد سے. اچھا اس سے پہلے لائٹ کلر جیسے جینٹس کے ہوتے ہیں وہ یوز کیا کرتے، مگر جب گزٹڈ ہو گئے تو ریزن کیا؟ ریزن یہ تھا کہ اب گزٹڈ آفیسر ہو گئے تو آپ پہ وائٹ ہی چلے. اس کے بعد انہوں نے دن رات وائٹ ہی یوز کیا. کفن ہے میرا دن رات کا. ہاں یہ تو ان کے لیے مشہور ہے. اچھا کتنے انکاؤنٹر کر لیے انہوں نے؟ ایشیا کا پہلا آدمی ہے اتنا بتاؤ. آپ کا کبھی گئی ہیں کسی آپریشن میں ساتھ؟ ہم جب گلبہار تھا اس وقت گئی تھی. گئی ہیں آدھی رات. اور مطلب کیا آپ کو شوق تھا یا وہ دکھانے لے کے گئے کہ دیکھو میرے کام کا کیا طریقہ کار ہے؟ 3 ساڑھے 3 بجے کے باہر تھے کیونکہ 15 دن گھر نہیں آتے تھے وہ. تو پھر آپ وہاں پہنچ جاتی تھی آپریشن 2-3 منٹ کے لیے. تو بس ایک دفعہ بولا ادھر آ جائے فلاں جگہ ہے. میں گئی، باڈیاں تھی پڑی ہوئی.
बोला चले मेरे साथ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी। وہ دیکھی نا آپ نے हाँ کتنی دفعہ گئی ہیں آپ؟ میں گئی تو ویسے بہت دفعہ ہوں، مگر باڈیوں کا آمنا سامنا جو ہوا وہ فرسٹ ٹائم میں ہی ہوا ہے۔ چودھری اسلم کی بیوی کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں بڑی ڈرپوک بندی تھی بھائی، پہلے ہوں گی ان کی نہیں شادی کے بعد تو نہیں رہی ہوں گی نا آپ ڈرپوک؟ بھی رہی ہوں۔ اچھا جس دن اس کی شہادت ہوتی ہے بس وہ ایک دعا رنگ لائی پاس، وہ تو ظاہر ہے ایک۔ یہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا؟ بلی نے مارا ہے۔ تو شیرنی کو بلی نے مار دیا؟ میں نے پیار سے، میری سسٹر کی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں نے پال لی ہوئی۔ کتنی بلیاں ہیں؟ 2 بلیاں 3 ڈاگ ہیں میری بیٹی کے، 16 ڈاگ تھے پہلے۔ تو آپ ان جانوروں سے نہیں ڈرتی؟ آپ کہہ رہی ہیں سب سے کیا طبیعتاً ڈرپوک۔ میں اگر ڈرتی جانور نما انسانوں سے ڈر، تو جانوروں نما انسان پاکستان میں ہی ہے نا، صحیح پھر تو ہم بھی پاکستان میں ہی ہیں۔ اچھا ایک چیز ہے جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوالات کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن کرنا ہوتا ہے، جیسے چودھری اسلم صاحب کے لیے یہ بھی کہا جاتا تھا جیسے کانٹریکٹ کلر، یا اگر میں اجرتی قاتل کہوں تو وہ پیسے لے کے انہوں نے قتل کر دینا ہوتا تھا۔ یہ اور یہ آپ یہ صرف عام تاثر نہیں، یہ پولیس کی کمیونٹی سے ہی باتیں نکلتی ہیں جہاں جو ان کا خود اپنا شعبہ۔ اجرت کون رکھتا ہے جس کو آپ انعام کے دیتے؟ نہیں کانٹریکٹ کلر کیا آپ نہیں جیسے اگر ایسی بات ہے عام فہم زبان میں سپاری ٹائپ، سپاری کی بات کری، وہ پیسہ قبرستان تو نہیں جائے گا نا، ظاہر ہے نہیں جائے گا۔ میرا پاسپورٹ چودھری اسلم کا پاسپورٹ، میرا LIC، میری تمام چیزیں شو کرتی ہوں پاکستان کے اوپر بیٹھ کے۔ صرف میرے پاس ایک گھر، جب میرا بم بلاسٹ ہوا 2,88,00,000 زرداری صاحب نے منظور کیا، جو کہ میں نے 2,60,00,000 کا گھر لے لیا جہاں میں ابھی رہتی ہوں، اور ایک گھر ڈیفنس میں، کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جو جانتے ہیں کہ میں نے کام شروع کیا۔ نہیں لیکن یہ بات میں تو آپ سے پہلی دفعہ نہیں کری نا، یہ آپ سنتی رہتی ہوں۔ یہ میں جو ان کے ساتھ سنوں کے لیے بھی گئی تھی لاہور، اچھا اجرتی قاتل کے اوپر۔ میں نے کہا اس قاتل کا پیسہ کدھر ہے پھر جو اس نے رکھا ہو، مجھے بتائے نا، میں نے تو بہت کچھ سنا ہے۔ رومرز تو ہاں آپ نے یقیناً بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ سہا بھی ہے، لیکن میں نے بھی آپ سے پہلے ہی سوال کرنے سے پہلے معذرت کی کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہاں وہ رومرز ہوتی ہیں نا، دیکھیں کنفرمیشن کے لیے تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے بات نکلتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے پاس شیئر کتنے ہیں مجھے یہ تو بتائیں۔ نہیں آپ نے اچھا مجھے بتا، آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی یہ بات؟ میں نے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ہی یہ باتیں نکلی نہیں، میں نے ابھی آپ سے سنی، میں نے آج تک نہیں سنی۔ ان کے پاس چودھری اسلم کے علاوہ کون تھا؟ چودھری اسلم کو اگر سب کو اپنی زندگی سے پیار ہے۔ نہیں ابھی آپ کہہ رہی ہیں نا آپ لاہور گئی تھیں تو وہاں بھی آپ سے یہ سوال، یہ جواب میں دے کر آئی ہوں۔ نہیں جواب تو آپ کا آپ مجھے بھی دے رہی ہیں، سوال آپ نے پہلی دفعہ تو میرے منہ سے نہیں سنا نہیں تو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ تھرڈ ٹائم سنا۔ اب جب 3 دفعہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں اس کو رومر ہی کہہ رہی ہوں، جبھی میں نے آپ سے سٹارٹ ابھی آپ یہ بات کر رہی ہیں، میں نام نہیں لوں گی۔ میں نے بھی رات ایک جگہ پہ بات سنی کہ چودھری اسلم تو 36 کروڑ مہینہ لیتا تھا، آخر 5 کروڑ تو گھر لائے گا نا۔ میں تو بیٹھی ہوں، فیملی میں اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی پورا خاندان ختم ہو گیا، میرے پاس میں اور میرے بچے ہیں چودھری کے نام پہ، تو میرا چیلنج ہے۔ نہیں یہ تو آپ مجھے ظاہر ان کی شہادت کے بعد کی بات بتا رہی ہیں نا کہ ان کے والد ہیں کچھ وہ، تو یہ باتیں تو ظاہر جب ہوں گی جب وہ حیات تھے، تو جب سرکولیٹ لے کے جائیں گے 2 خاندانوں کے اندر۔ بالکل صحیح بات، اور ورکروں کو بھی چیک کرے۔ میں نے کہا میرے گھر کی کھدائیاں بھی کر لیں، باتھ روم بھی، پورے گھر کو توڑ کر چیک کرو، اگر نہیں ملا نہیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ عوام اور یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا وہ سر جھکائیں گے میرے آگے۔ وہ اس لیے میڈم کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کہا جاتا ہے تو چودھری اسلم صاحب گرفتار تو کرتے ہی نہیں تھے نا، وہ تو سیدھا کیوں اس کی فیملی کی دشمنی ہے؟ نہیں ظاہر ہے نہیں، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، یہ سوال کا جواب میں دے رہی ہوں نا۔ ہاں جی، عباس ٹاؤن میں بھی 2 واقعات ہوئے تھے بلاسٹ کے۔ اس رات کی دوسری رات چودھری اسلم گھر آیا، منع کیا، انہوں نے کہا بات سنو، آپ ہی تو ایک ماں نہیں ہے، میں نے کئی ماں کو روتے دیکھا ہے۔ اس دن بھی اس بے شک بے شک، جو چودھری میں جانوں وہ کوئی نہ جانے۔ بالکل صحیح بات ہے، جو آپ ظاہر ان کی بیٹے آپ ہیں، جو چیزیں آپ کو ان کے بارے میں پتا ہوگی، جبھی میں یہ سوال آپ سے کر رہی ہوں۔ صرف دہشت گردوں کے لیے دہشت کی نشانی تھے، جو زمین پہ قتال کرے اس کو قتل کرو، یہ چودھری کا۔ لیکن وہ ہیرو اور ولن کی بحث رہی ہے نا ہمیشہ چودھری صاحب کو لے کے، 70% کچھ لوگوں کے لیے وہ ولن ہیں اور ہیں، جیسے ولن کچھ لوگوں کے لیے وہ ہیرو بھی ہیں۔ ولن میں دونوں باتیں آپ سے شیئر، دہشت گردوں کے لیے ولن ہی ہوگا نا۔ نہیں یہ دہشت گرد تو سرکولیٹ نہیں کر رہے ہوں گے نا کہ بھائی مگر مجھ سے پیسے لیے ہیں مجھے مارنے کے لیے، ظاہر یہ تو عام، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بات سنیں، جو باتیں کرتے ہیں ان کو میرا باتیں تو لوگ کرتے ہیں، بالکل صحیح، میرا چیلنج ہے نا، چیک بھی کریں نا، پروف کے طور پہ پوری فیملی کو چیک کریں، اس سے بڑا پروف نہیں دوں۔ بالکل صحیح بات ہے۔
آپ جب یہ ڈی ایچ اے میں ڈیفینس میں تھے میرے خیال میں جب دھماکہ ہوا ہے تو وہ اس کو ذرا شیئر کیجیے گا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ ساتھ ہی میں ساتھ تھی آپ کے گھر پہ ہی ہے نا؟ جی بڑا 3 اس سے 3.5 رات کلو اگر میں غلط نہیں تقریباً کہتی 2-2.5 ہاں 3.5 ہاں، کلو کیونکہ یہ میں نے کور کیا تھا. وہ بھی تو میرے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ. نہیں یہ تو ظاہر بات تھریٹن تو ظاہر ہے. لوگ پیسہ کما کر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. پہلا جواب میرا یہ ہے، میں پاکستان کے اندر بیٹھی ہوں، بے شک ٹھیک ہے. بالکل صحیح. آج جو بات کرتے ہیں اندر کے لوگ، ان سے بولے آپ کی ساری نسل کہاں ہے اور آپ کا پیسہ کہاں ہے؟ جواب میرا یہ ہے. ہاں بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ جب میرے گھر میں بم بلاسٹ ہوا تھا اس رات 2:30 بجے جب میری چودھری اسلم سے بات ہوئی تو روڈوں پہ گشت کر رہے تھے کہ کوئی یہ آپ اپنے گھر کے دھماکے کی بات کر رہی ہیں یا جس میں ان کی شہادت؟ اسی رات کی بات، نہیں شہادت کی نہیں، دھماکے کی بات. اوکے. اسی رات 2:30 بجے میں نے کہا اگر آپ آئیں تو مجھے مت جگائیے گا پہلے دن پہلی بار. اچھا. میں آگے بولا آپ تو غوفاؤں کے بڑے دعوے کرتی ہیں. تو یہ بہرحال 4:45 بجے کے قریب گھر آئے. آتے ہی وہ سو گئے. 7:20 یا 22 پہ میں روم سے باہر آئی. یہی تو وقت تھا. بچوں کی میڈ کو میں نے بولا کہ بچوں کو اسکول مت بھیجو، خالی اسکول کے اندر کچھ خطرات تھے میرے بچوں کو. اچھا. تو یہ کہہ کے میں دوبارہ سو گئی. 5-7 کا گیم تھا، دھماکہ بہت زوردار ہوا، وہ سب نے دیکھا ہوگا. ہاں وہ تو سب میڈیا نے. چودھری اسلم پہ یہ ونڈو وغیرہ ساری گری ہوئی، اوپر سے سیلنگ بھی آئی ہوئی، شیشے بھی ٹوٹے ہوئے. وہ نیند میں گہری. وہ 5 بجے آئے تھے نا، آپ بتا رہے ہیں. بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاسورڈ غلط ہوا. کہ ہاں پاسورڈ غلط ہو گیا. انہوں نے کوئی پاسورڈ ہوتے ہیں نا ان لوگوں کہ ہم نے کہاں دھماکہ کر رہے ہیں. یہ وہ بھی چودھری نے کرایا. نہیں ظاہر نہیں اتنا بڑا کرائے گا، دیوار گرا سکتا ہے کوئی، اس طرح نہیں کرے. اور بچوں پہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کے بچے بھی آپ کے گھر میں ہی ہوں گے نا. ہاں وہ ریڈی تھے، اسی گاڑی کو ہٹ کیا جس گاڑی میں میرے بچوں نے بیٹھنا تھا. نہیں لیکن اس طرح کی تو کوئی بات کبھی سرکولیٹ کی بھی نہیں کہ چودھری صاحب نے اپنے گھر میں خود ایسا. نہیں بات لوگوں نے یہ بھی ہوا ہے. اچھا. ہاں میں نے سنا. میں تو ہر چیز میں نے کہا پھر اگر ایسا ہے تو پھر ان کی بیویاں اس جگہوں پہ رہے نا بچوں کو لے کر. میرے چھوٹے بچے تھے اس وقت، چھوٹے مطلب 8 سال 5 سال اس طرح کے بچے. وہ اسٹیئر پہ فرسٹ پہ کھڑے تھے، میڈ کے گلے انہوں نے لگا دیا. اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی کہ کہاں ہو پاپا، یہ کیا ہوا؟ ہم اسٹیئر پہ. بس اس کے بعد دنیا نے سنا. وہ اس وقت بھی گھبرا گیا، اجرتی قاتل ہے نا. بات یاد رکھیے جو دولت کماتا ہے وہ پاکستان سے نکل جائے گا. نہیں پاکستان میں سب نہیں جاتے. ویسے میں خیر چودھری صاحب کی بات نہیں کر رہی، لیکن سب نہیں جاتے. سب یہ رہتے ہیں دولت چلی جاتی ہے ملک سے باہر. نہیں چودھری صاحب سارے چودھری بھی تو نہیں بنے نا. ہاں نہیں بے شک بالکل صحیح. کوئی ایک آیا ہو تو میں سلام کرنے اس کی ٹیبل پہ جاؤں گی کہ آج مجھے چودھری اسلم کا روپ ملا ہے. نہیں وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں گرفتار نہیں کرتے تھے نا. انہوں نے گرفتار بہت کمی کی ہے. انہوں نے تو سیدھا اس کی کیونکہ ظاہر پنکے بھی لیے ہوئے تھے. اب محمد شعیب گرفتار بروہی اور مجھے نام یاد ہے سہولت مرزا، انہوں نے پنکے تو لیے ہوئے تھے نا 12. سہولت مرزا کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھانسی دی ہے. نہیں میں ان کے لیے چیلنج، میں ان کی چیلنج کی بات کر رہی ہوں. ان کے لیے چیلنج بہت ہے نا. ان کو تھریٹ تو ظاہر ملتی ہوں گی نا. یہ تو آپ بہتر جانتے. کون بندہ ہے جس کے 4 بچے بھی اور ایک مسز بھی ہو اپنی پرسکون زندگی نہ جیے؟ ہاں صحیح بات ہے. نہیں وہ ملک سے محبت یا جذبہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. اب تو لوگ کہیں گے کہ وہ تو دوزخ میں جل رہا ہے. نہیں بھائی میں کون ہوتی ہوں یہ اتنا بڑا نہیں. یہ دعویٰ میں کر سکتی ہوں کہ شہیدوں میں نمبر 1 پہ ہے. کیونکہ اس نے دیکھو چودھری اسلم کو صرف لوگ باتیں کرتے ہیں. اچھا جب یہ ٹی ٹی پی کے لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں جج کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں گے جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں جائے گا؟ کوئی گواہ نہیں ہے. گواہوں کے گھر اڑا دیے جاتے ہیں بچے، کون جائے گا آگے؟ پھر چودھری کیا کرتا ہے اپنی ذات. اچھا یہ ذمہ داری کس نے ٹی ٹی پی نے قبول کی تھی؟ کیونکہ ہمارے یہاں اصل میں بڑا یہ المیہ ہے نا، کیونکہ یہاں پہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ تو ذمہ داریاں تو قبول ہو جاتی ہیں، غیر ذمہ داری قبول نہیں کرتا کوئی، کوتاہی قبول نہیں کرتا. بات سنیں، نہ بھی کی ہو تو انہوں نے کیے کہ یہ نام اتنا ہے. اور چودھری کبھی گولی سے نہیں مرا. ایک بندے کا تو معاملہ نہیں تھا نا. وہ چودھری صاحب نے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پنگے لیے ہوئے تھے نا. بلیاری دیکھ لیں، رحمان ڈکیت، کرنل سہولت مرزا. نہیں اتنے جو گئے یہ نہیں ہے. رحمان ڈکیت نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ پنگے تو لیے ہوئے تھے نا. پنگے ساری دنیا سے لے. اب تھریٹ کسی ایک کی طرف سے تو نہیں آ رہی ہوگی نا. تھریٹ تو آ رہی ہوگی ان کو. یہ تو تھریٹ تو اس کو جہاں ہاں یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں. آخری جب ہفتہ تھا تو ان کو کافی اچھا
اب کہانی گھومنے پہ تو بہت کچھ ہے. لوگوں نے کہا کہ اس اسلام نے دھماکے کر سے پہلے دیا. تھی، اس دھماکے سے آپ کے گھر کے دھماکے سے جو ہوا ہے ہمیشہ ہی رہی ہے جب سے وہ تعینات ہوئے گلبہار میں. اس کے بعد تھریڈ لائف چلتی رہی اس کی. بچانے والا خدا تھا. 9 حملے ہوئے اس پہ. آپ کبھی ڈری نہیں؟ کیونکہ آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈرپوک تھیں، تو مطلب ساتھ کیسے رہی ہیں آپ؟ میری دعاؤں میں، میرے صدقوں میں چودھری دن رات رہا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر عورت پیسے کی ہوتی ہے. نہیں بالکل نہیں. یہ تو آج میرے کہتے گھر ہیں پہ ہر جو کامیاب مرد کے سرکاری پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا میرے ہے. وہ عورت جتنے ماں ہو سکتی ہے، سرکاری بیوی ہو سکتی ہے، ملازم بیٹی ہو رکھے سکتی ہوئے ہیں نا گھر میں، گن مین، ہے. کبھی ان سے بھی پروگرام کر کے پوچھیں کہ عورت کیا چیز. نہیں وہ تو آپ کے پاس سے وائفز نہیں، اسٹرانگ وائفز رہتی ہیں. وہ ایک اب الگ میں سامنے بات بیٹھ کے ہے. دیکھ نہیں، دل کے اندر کی بات ہے. ان سے یہ سوال ضرور کبھی بھی میں میدان میں سب کو اتاروں گی کہ ہم کتنے لالچی لوگ ہیں. ہم نے چودھری اسلم کے کردار کے ساتھ وفا کی ہے. بالکل کیوں. تو اور بھی ہیں جنہوں نے کام کیے، ان کی مسزیں آتی نا. منع تو کسی کو نہیں ہے نا. چودھری کسی کے ہاتھ باندھتا ہے. چودھری نے یہ کہا کہ میں نے اپنے حصے کا حق ادا کر دیا جب میری جنگ ہوئی کہ آپ بس کر دیں. نہیں وہ آفیشیل چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے تھے؟ نہیں ساری نہیں. میں لائف کوریج دیکھتی تھی جو رات کو چلتی تھی. نہیں جیسے اب میں کہیں آپریشن کرنے جا رہا ہوں یا ابھی میں اسٹریس آؤٹ وہ ہوں، ایک بات ہوتا ہے نا جیسے وائف سے آپ شیئر کر رہے نہیں، ہو. وہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو ایک بات پہ یقین ہو گیا، میری زبان، لوگوں نے پھر ڈرامہ شروع کر دینا کہ پیر نہیں بننی. اچھا، تو پیرنی تو ویسے بڑی کنٹروورشل ہے. آپ پیرنی نہ بنے. میں نہیں پیرنی ہوں بھائی. میں پیرنی بن گئی نہیں آتی کسی کے سامنے. مطلب جو بیویاں اپنے مطلب شوہر کی عزت کر رہی ہیں یا ان کے ساتھ چل رہی ہیں یا ان سے محبت کر رہی ہیں، اتنا تو دعویٰ پیرنیاں کیوں ہیں بھائی؟ اتنا دعویٰ کر دوں، اتنی کسی کی ماں بھی وفا نہیں کرے گی جتنی میں نے کی چودھری کے لیے. وہ نظر آتا ہے. آپ کیونکہ بالکل بھی سوشل نہیں تھی. مطلب میں نے آپ کو کبھی بھی کیمرے کے میں نہیں دیکھا یہ ان کی شہادت کے بعد. اور ایک چیز اور میں سوال آپ سے ضرور کروں گی، آپ ڈرپوک بھی تھی، آپ کو میں نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. کیونکہ آنسوؤں کا تو یہ ہوتا ہے نا. اچھا چودھری نے یہ کام کیے، ٹھیک ہے. اس رات شہادت ہوئی، لیاری میں مٹھائیاں اور ڈھول ڈھماکے ہوئے. چودھری یہ سنا ہوگا آپ نے. تو چودھری کی عورت رونے کا ثبوت نہیں دے گی. چودھری کی شان کے مطابق باڈی اٹھائے گی. لیکن احساسات کی اصل میں زبان نہیں ہوتی نا. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا. تو میں آپ کی بات کو ڈینائی کر رہی ہوں کہ آپ مجھے کہیں سے بھی ڈرپوک اور کمزور عورت نہیں لگتی. مجھے میرے اللہ نے مجھے اس 5 منٹ میں میرے گیٹ پہ دعا تھی. شہادت جب کی نیوز چل رہی تھی، بریکنگ، شہید یا زخمی، میں نے اپنے آخری گیٹ پہ آئی، میں نے ایک خدا سے دعا مانگی ہے، اللہ چودھری کی عزت کو سنبھالنے کے لیے مجھے دل دے. اس سے پہلے میرے پاس دل نہیں تھا. کہاں تھی آپ اس وقت جب یہ والا واقعہ؟ گھر پہ. ہم گھر پہ تھی اپنے. جی. دھماکے کی کب نکلے وہ گھر سے؟ گھر سے 4:40 کے قریب. خاص بات کچھ ایسی شیئر کی انہوں نے؟ ہاں اس دن بھی کی ہے. میری جا رہے تھے اس سے پہلے تو میں نے ان کو روکا. میں پہنچی گھر ہاسپٹل سے. میں نے کہا میرے باتوں کا جواب دے کر جانا آج. بولا کیوں؟ میں نے کہا وہ آپ کے پاس بم پروف گاڑی نہیں ہے، مجھے ٹینشن. کیوں نہیں تھی ویسے وزن گاڑی ان کے پاس؟ یہ تو میں کہوں گی کہ عرفان بہادر اس وقت کے لوگ جو وہ تو ان کے بہت بغل بچہ تھے نا. بغل بچہ. ہاں بڑے بغل قریب. بچوں کو تو زیادہ پتہ ہوتا ہے، بیویوں سے تو بات چھپاتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں میں دبئی سے بھاگتی ہوئی آئی اس بات پہ. کس بات پہ؟ یہ تو مجھے دبئی میں ایک کال ملتی ہے 31 دسمبر کو، ڈیٹ یاد رکھیے گا، نیا سال کا اینڈ ہے، 2013. بہاؤدین بابر کو گولیاں مار دی میٹرو ویل کے علاقے میں ڈیوٹی پہ آنے کے لیے. یاد ہو 2013 کی بات کر رہی ہیں آپ؟ 2013 دسمبر. تو یہ وہاں پہ موجود تھے، یہ ٹریس ہو گئے. سننے میں خبر تھی. اچھا. میرے میرے بچوں کی گاڑی تھی، اس میں گئے ہوئے تھے. تو میں نے جب پوچھا گاڑی، بولا گاڑی نہیں ہے، آپ کراچی پہنچ جائیں. مطلب شیر قابو سے باہر، آپ کے بغیر کوئی قابو نہیں کر سکتا. بس جنگ شروع تھی کافی حد تک. تو بیچ میں بیٹی انٹرپٹ کر دی چودھری نے کہ ماں کو سمجھاؤ 80% کراچی صاف کر دیا میں نے. اس نے اپنے لیے کیا ہے. لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں. بولو آؤ میں بیوی بیٹھی ہوں، ہر بات کا جواب دوں گی. بالکل. آپ نے میرے لیے کیا ہے. سارے دشمن میرے تھے، میرے بچوں کے تھے کیا؟ جتنی تکلیفیں ہم کاٹ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں. فیس کیا ہوگا آپ نے بہت کچھ، مجھے ہے آئیڈیا، کیونکہ سارے ہر طرح کے سوالات، ہر طرح کے سوالات. میرے چہرے پہ باتیں شروعات میں کتنی ہوئی. یہ شادی کرے گی. ان کی وائف کو لے کے بھی ہوا ہے کہ انہوں نے میرے خیال میں 2 یا شاید 4 شادی. نہیں 4-5 کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں بیویوں کو کوئی باندھ نہیں سکتا. قانون سب کے لیے، دروازے کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شادی ان کی ایک ہی تھی جو مجھ سے تھی.
ایک ہی شادی سے. تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ تو اتنی وفادار بیوی، ہر وقت ان کے ساتھ، ان کو سپورٹ کیا، کس نے کی تو ان کے لیے کیوں، ان کے لیے یہ بات کیوں ہوئی ہے؟ کیوں میرا چہرہ شروع میں دیکھ کر کیا گیا. کیوں؟ میرا چہرہ 1 سال کے بعد آیا ہوا ہے. ہاں آپ تو نہیں آئے. آپ تو غالباً میڈ وغیرہ بھی، کوئی چودھری صاحب نے کہا کہ وہ بچوں کی میڈ ہے جب آپ کی ڈی ایچ اے میں. وہ میں تھی. ہاں وہ آپ میرا کور کیا ہوا تھا آپ نے اپنے فیس کو، یا انہوں نے آپ کو دکھا کے کہا کہ یہ میری میڈ ہے؟ کچھ ایسا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. وہ تھی سمی تھے اس کے جیو کے، اور اس کے ساتھ وہ دوسری. کیونکہ لوگ آپ کو دیکھا نہیں تھا نا کسی نے. ہاں بولا لگتا نہیں ہے کہ آپ میڈ ہیں. میں نے کہا میں میڈ ہوں. ہاں آپ نے کہا تھا. ہاں میں بیان نہیں، مجھے منع تھا، اگر بیان دو گی پھر اس کے بعد. کس کی طرف سے؟ چودھری اسلم. اچھا. بولا میں بغیرت آدمی نہیں ہوں جس کی مسز. پھر سمی نے کہا کہ ہم آپ کو فیس نہیں جو کر رہے. وہ میری میڈ آ گئی اوپر سے بچوں کی، اس نے بول دیا باجی بچے زمین پہ بیٹھے ہیں نالے پہ اوپر ہی نا. تو یہ ہنس کے بولا آپ یہ مالک لگ رہا تھا. میں نے کہا نہیں، بس میں نے کہا منع کیا ہوا. اچھا آپ کا تو یہ جیسے بیویوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر شوہر کے شان میں شان ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی سوچ تھوڑی مختلف بھی ہو جایا کرتی ہے. تو آپ کے بچوں نے بھی اسی طرح سپورٹ کیا کہ بھائی کبھی وہ ان کو کوئی فیئر، کوئی ڈر ہی نہیں کہ جیسے فادر کے ساتھ ٹریولنگ میں یا کچھ بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بلاسٹنگ نہ ہو جائے. چھوٹا بیٹا میرا بڑا لاڈلا تھا، وہ تو بہت زیادہ ٹریول، اس کے دفتر ہی جاتا تو صاحب بیچ میں. کیا عمر میں 3 دن. چھوٹے والی کی کیا عمر تھی اس وقت؟ اس کی عمر تھی 6-7 سال. ہاں تو اس کو تو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا نا. جو بڑے بچے بھی جاتے تھے، کبھی کم ہی جاتے تھے، کیونکہ ان کے ٹائمنگ سیٹ ہے نا، ٹیوشن مولوی، پھر اس کے بعد 10 بجے بیڈ پہ. میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ ہوتا ہے نا بچوں کو کہ نہیں آپ کے ساتھ بابا نہیں جانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آخری دن لاسٹ ہو رہا تھا، میری بیٹی نے کہا پاپا، انہوں نے کہا کہ چلو بچوں میں تم لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں ٹیوشن کے لیے. اچھا جس دن یہ شہادت ہونے جا رہی ہے، تو میرا بڑا بیٹا شاور کر رہا تھا، مذاق سے کہنے لگے آپ کے بیٹے برگر ہے آپ کی طرح. لیٹ ہو رہا تھا. ہاں لیٹ ہو گئی. ان کو شاہد صاحب کی کال آ رہی تھی، شاہد حیات کی، کہ میٹنگ ہے. لوگوں نے تو اس کو سی سی پی او، ہاں سی سی پی او تھے. جبکہ مجھے پتہ ہے اسلم سے بڑا رکھ رکھاؤ پیار کرنے والے آفیسر تھے. اور لوگوں نے تو انگلینڈ کے ایک تجزیہ نگار نے کہا کہ چودھری اسلم کی مسز کو طاقت کے ہاتھوں پہ نچایا جا رہا ہے شاہد حیات کے خلاف باتیں کرانے کے لیے. انہوں نے یہ آپ کو آفر ہوئی ہے کبھی پیسے کی؟ کس چیز کی؟ چودھری صاحب کے بعد کہ آپ یہ بیان بدل لیں یا ہمارے حق میں بیان دیں یا آپ یہ سچ نہ بولیں یا بلٹ پروف گاڑی پہ بات نہ کریں کہ ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟ بڑا اہم سوال ہے. گاڑی چودھری کی عورت نہیں بکتی کبھی بھی. نہیں میں بکنے کی بات جان دے دوں گی. یہ تو آپ کا جواب ہے نا. سوال کرنے والے تو سوال کرتے ہیں. سوال کرنے والوں میں انہوں نے کبھی کیا کر لینا. نہیں انہوں نے کبھی آپ کو آفر کی؟ کسی نے بھی؟ مجھے ساتھ ایسا کچھ نہیں کہ آپ بیان بدل. بس گاڑی ان کے دوست کی تھی، بس بات اتنی ہے. گاڑی کے لیے پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جیسے میں یہ بتا رہی ہوں ایک عام پولیس آفیسر، وہ اتنا پیسہ لے رہے اجرتی قاتل ہے، تو بیوی کو کہتا ہے 1-2 ہفتے رک جاؤ، 4-6 دن کے بعد میں نے کہا اپنا ایک گھر بھی سیل کر دیں، آپ گاڑی لیں، آپ کی زندگی ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس بات پہ کبھی آپ کی ان کی پرسنلی کوئی بحث نہیں ہوئی؟ سرکار نے کوئی گاڑی نہیں دی ان کو؟ کیونکہ جس طرح کے وہ تھے، جتنا ان کے ساتھ ان کو تھریٹ تھے شروع میں، گاڑی کیوں نہیں ملی سرکار کی؟ سرکاری سطح پہ ان کو ایک گاڑی ملی تھی، مگر وہی بات ہے کہ گھر کے سگنل سے تھوڑا سا آؤٹ ہوئے، بولا روکو کار، کیونکہ میں کھڑی ہوتی پیچھے، میرے سامنے نکلتے آگے 2 منٹ کے بعد گاڑی روک کے اپنی کار میں بیٹھ جاتے. غلطی اس میں سرکار کو نہیں کہتی، مطلب سندھ پولیس کو. ہاں ظاہر. باقی دیکھیں زندگی سب کی ہے اور موت سب کے لیے، صرف یہ دیکھو کہ مقام کس کا ہے. چودھری اگر ایسا تھا تو آج تک اس کی عزت کیسے برقرار ہے. آج تک 12 سال کمپلیٹ ابھی کیے 9 جنوری کو. اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کیری کیا ان کے بعد چیزوں. تو میں دیکھیں اگر چودھری اسلم نے کام اپنی ڈپارٹمنٹ کے لیے اور سرزمین کے لیے کیا، اور میں نے کس کے لیے کیا؟ آپ نے چودھری کے لیے کیا، کسی کے ہاتھ کے لیے کیا، تو کسی کے ہاتھ کوئی عورت نہیں. بیوی کے سپورٹ کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی نہیں. یا تو گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر کی ہوم منسٹر تو آپ ہوں گی نا. گھر میں تو وہ چودھری نہیں ہوتے. گھر میں چودھری نہیں، گھر میں اللہ کا ولی کہتی ہوں میں اس کو. اور کیا سنیں گی آپ؟ جس بندے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بیڈ پہ سونا ہے، وہ زمین پہ تکیہ لے کے سو جائے گا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. تو ان کی کیا چیز آپ کو پسند تھی؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایسے ہسبینڈ جب آپ ان کی اتنی نیت گرویدہ ہوئی ہے، ان کی نیت ارادہ منافق میں نے کبھی نہیں دیکھی. بہادری تو خیر دنیا نے دیکھی ہے، جس کو 100 رنگ دیے دنیا نے، کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا پھر اللہ کیوں عزت دے رہا ہے کسی کو.
بالکل صحیح بات ہے، عزت دینے کچھ والے اللہ ذات کے ہاتھ پروردگار میں، انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا چودھری مطلب کچھ اور بنا چکے ہوتے. اگر جو بھی کیا اللہ نے پھر زندہ کر کے کھڑا کر دیا، پھر کیا کریں گے لوگ؟ جو کام میرے صحیح خدا بالکل کے ہیں نا، خدائی معاملات کے، ان میں بھی لوگ دخل اندازی کر رہے ہیں تو وہ کرنے یہاں دیں. خدائی فوجدار ہو جاتی ہے نا، پھر بہت سارے یہ لوگ کھڑے دنیا جاتے ہیں، میں بہت دنیا سارے میں ہے خدائی فوجدار. جب مٹی کے اندر ہو نا، مزہ تو جب آتا ہے کہ جنت کا حقدار کون ہے پھر. بالکل صحیح بات ہے. اور ایک خاص شہادت جماعت اتنی سے عام ہے کیا؟ پیپلز شہادت پارٹی سے خاص رغبت تھی یا کس کی؟ یہ بھی رومر ہے چودھری صاحب؟ دیکھیں اگر سندھ کے اندر آرڈر نکلتے ہیں آئی جی صاحب کے، تو چودھری اسلم ڈسپلن فورس کا حصہ ہیں، وہ آرڈر فالو کریں گے، نہ کہ پیپلز پارٹی کے آرڈر پہ چلیں گے، نہ کوئی بچہ ہے. نہیں لیکن جیسے وہ تو ظاہر ہے جی صاحب کو فالو کریں گے، لیکن میں کہہ رہی ہوں خاص جماعت سے ہوتا ہے نا، لوگوں میں دیکھو جب اسٹیمپ لگا ہوتا ہے کہ یہ اس کی اس سے، اس کی اس سے، اس کی اس سے. اسٹیمپ کہاں سے لگتی ہے؟ جب یہ ایس ایچ او گل بہار مقرر ہوئے، ان لوگوں کو فری ہینڈ، انہوں نے کہا ہمیں فری ہینڈ دیں گے تو ہم کام کریں گے. کراچی میں اس وقت کیا عالم تھا، ہاں چودھری بوری بند لاشیں بیچتا تھا، بوری بند بھتہ دھماکے، اور عورتوں کی عزتیں محفوظ تھیں. نہیں بالکل نہیں، 18 برا حال تھا کراچی کا، نو ڈاؤٹ. 18 آفیسر آئے تھے نا اس وقت گھروں کو چھوڑ کر، بالکل صحیح. تو بیویوں کی گودوں میں نہیں پلے وہ مرد، اور روڈوں پہ رہے. نہیں میں پیپلز پارٹی کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں پیپلز کہ اس کے پارٹی کا بعد ایک بات سنیں، آپ بات کٹ گئی. جنرل نصیر اللہ بابر صاحب وہاں اس وقت جنرل بن کر آئے، بی بی نے لایا تھا ان کو نا. تو کہانی یہ ہے، ان کو فری ہینڈ ملا. نہیں کلوزنس کہتے ہیں نا، جیسے کہ نہیں یہ آپ کو پتہ ہے کسی پولیس آفیسر کی یا کسی سے یہ بڑی یہ کوئی ڈھکی کی بات نہیں ہے. اگر بات سنیں، کہ اگر ہر کلوزنس جماعت کی بات کریں، جو آئی جی سلیکٹ ہوتا ہے کبھی وفاق سے کبھی سندھ حکومت سے، تو پھر تو کلوز وہ بھی ہوتے ہیں. ہاں بالکل ہوتے ہیں، جبھی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ان کی چودھری کے اوپر یہ بات کیوں نہیں؟ چودھری نہیں میں تو نہیں، میں چودھری صاحب کی اسلم بات اپنی نہیں کر رہی، ورکنگ بیس انڈیویجول، کیونکہ آپ ان کی اہلیہ ہیں نا، آپ بیٹھی ہیں تو میں اس لیے آپ سے ایک سوال. بات گئی، پارٹی کوئی بھی ہو، ہاں جو دہشت گرد ہے چودھری اس کے خلاف ہے، اس کو انجام تک ڈالتا ہے. باقی رہی کورٹوں کے معاملات، تو وہ کورٹوں میں جاتے نا لوگ گواہی دینے کے لیے، کوئی تیار ہوتا نا تو یہ بھی تو اریسٹ ہوئے نا 2006 میں. ہاں وہ کیا بات ہے؟ وہ معشوق بروئی یہ جی معشوق بروئی کا تھا، وہ ناصر الحسن سے ہوا تھا. یہ بھی میں نے کئی پورے منہ میں کہا. 2 سے 3 سال رہے میں نہیں 18 مہینے. 18 میں. وہ سارا سیاسی گراؤنڈ بنایا گیا چودھری ریسٹ ہونے پہ. کس نے بنایا؟ پتا ہوگا کون کون اس دور حکومت میں کون تھا. پرویز مشرف، شوکت عزیز پرائم منسٹر، وہی دور تھا نا. نہیں میں نے پیپلز پارٹی کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب، پیپلز پارٹی کے کون کون سے رہنما آپ کے گھر آئے؟ کوئی لیڈر کوئی آیا؟ کس لیول، کس وجہ سے کہہ رہی آپ؟ میں آپ کے پاس نہیں شہادت کے وقت کے بعد شہادت کے بعد آئے تھے نا بلاول بھٹو صاحب. ہاں وہ آئے تھے، وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کے بیٹے، ہاں 2 بیٹوں کو لیں گے، مگر دبئی میں بھی ملاقات ہوئی تھی. میرے بیٹوں کو بلایا تھا انہوں نے، میں حج پہ تھی اس ٹائم، تو ملاقاتیں تو ہوئی. ان کے وفد سب کے آئے ہیں، پورے پاکستان کے وفد آئے، مسلم لیگ نون کے بھی آئے، رفیق سعد بھی آئے ہیں. آپ دبئی میں تھی، حج پہ تھی؟ مطلب میرے بیٹے دبئی میں بلا کر بلاول صاحب نے ملاقات کی تھی ان سے، وہاں بیٹوں سے، بچی سے، سب سے مل کے. نہیں تو وہ وعدہ اعلان ہوا تھا نا، مجھے یاد. وعدے کا اعلان ہے، بس اختتام پہ ہوں میں. نہیں تو وہ کیا ہوا؟ وہ وعدے وفا ہوئے نہیں ہوئے؟ دونوں بیٹوں کو کہا تھا یا کسی ایک بیٹے کو کہا تھا؟ دو ڈائریکٹ وہ ڈی ایس پی چودھری اسلم کا کام پورے پاکستان میں چیلنج کرتے ہیں جتنا کر کے گیا ہے، اور گراف آج تک مینٹین ہے ورکنگ کا. تو اس بیس پہ میں نے 2 بیٹے، میں نے ایس پی نہیں مانگے نا، وہ آپ نے کہا تھا آپ کی کہ ڈی ایس پی. میں نے ڈی ایس پی کی، ہاں اس وقت آئی جی صاحب انسپیکٹر کر رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ جو سب انسپیکٹر شہید ہوئے ان کے بیٹے ڈی ایس پی آ سکتے ہیں تو چودھری کے بیٹے کیوں نہیں؟ میں نے وہاں روک دیا تھا. تو دونوں کی بات ہوئی تھی میرے دونوں کی. انہوں نے کہا ایک بھی ہوا ہے ابھی؟ نہیں ابھی ہونے جائے گا. اچھا بڑا والا، پھر ایک چھوٹا ہے اس کو لاؤں. کیونکہ آپ آؤٹ اسپوکن ہیں نا، آپ بھی ظاہر بہادر ہیں، وہ شیر کی بیوی شیرنی ہوتی ہے نا. لیکن میں نے اس ٹاپک پہ کبھی میں نے آپ کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یا آپ کبھی غصہ ہوں؟ کیوں نہیں دیکھا؟ سما پہ دیکھ لے میرے پروگرام 3rd برسی. آپ نے کیوں پیپلز پارٹی کا کیوں نہیں کہا؟ بلاول صاحب کو کیوں نام لے کے نہیں کہا کہ بھائی کہاں ہیں ابھی تک؟ کیوں آپ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں؟ تو کہنے والی ہوں نا، میں پوچھنے والی. ٹائم آنے والا ہے، ٹائم پہ بات ہوتی ہے یار. بات ٹائم سے پہلے وہ ابھی نہیں ہے جس طرح میں نے چلایا نا، آپ سوچ نہیں سکتی جتنے تھریڈ ہے میرے بچوں کو بھی. ہاں بالکل ہے، میں جبھی تو پوچھ رہی ہوں. بولا سلو کر کے لائی ہوں، محنت کی ہے، بس انشاءاللہ دعا کرے. جلد ہم دیکھیں گے
हाँ, महीने डेढ़ के अंदर। अच्छा माशाल्लाह। बड़े वाले छोटे? बड़ा बेटा क्या नाम है? इकराश। कराश। आपके बच्चों की तालीम यही है पाकिस्तान में? कुछ यहाँ पहले दुबई में थी थोड़ी, जब हमें बिलावल साहब ने वहाँ सेटल हाँ। किया, साल डेढ़ हम वहाँ रहे। वहाँ रहे फिर वापस? अगर बात करें इतना खुला पैसा था तो हम वही रह लें। हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि उनकी ये जिंदगी में लोगों का जवाब है। चौधरी असलम अगर बीवी के लिए एक कमोड भी पाकिस्तान से बाहर लगा कर गया तो मेरे दावा चेक करो, हर अकाउंट चेक किया जाए, इससे बड़ा सबूत मैं नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात है। नहीं, और उनकी जिंदगी में भी आपके बच्चों ने तालीम जितनी भी हासिल की वो यहीं से पाकिस्तान में? यहीं थे। जब लास्ट में मैंने क्या कहा, स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। तो अभी भी तालीम जारी है? ज़ाहिर है अब तो बड़े हो गए होंगे माशाल्लाह। बस। तो आपका जरिया माश क्या है? मेरा घर है रेंटल प्रांजो, तो वो उससे नहीं, तो वो चौधरी साहब आपके मतलब मैके से है या इधर इनकी और मैं माइन ओनर की बेटी हूँ बिजनेस में। मैं इस जो भी वक्त मैंने आपसे सवाल किया इससे पहले हम मुझसे नाराज हूँ। मैंने कहा मैं बैठ के पूछ लूँ कि बहुत कुछ पर्सनल। चौधरी सामने भी मैं पाकिस्तान चौधरी साहब ने आपके लिए क्या That's छोड़ा? fair. पूछना नहीं चाहिए? चौधरी असलम ने मेरे लिए क्या छोड़ा, ये वक्त साबित करेगा। और इतना बड़ा चैलेंज करके आपके पास से उठ रही हूँ। अगर 2 करोड़ भी मेरे लिए छोड़ कर जाता ना तो बात थी, इससे बाद और क्या बोलूँ मैं। नहीं, मैं इसीलिए मैंने उनकी पूछा कि अब आपका शहादत पे गुजारा सिंध हुकूमत ने मुझे 2 करोड़ दिया था। शोहदा का कोई वो नहीं होता? 14 का वही 20 लाख रुपया था उस वक्त। एक प्लॉट मिला? लिया था। हाँ नहीं, और वो कुछ मंथली नहीं होता हाफ सैलरी वैलरी हाँ, नहीं पेंशन चल रही है अब चल रही है? जो है। वो सारी चीज़ें अपने टाइम पे थोड़ा बहुत जो टाइम गेन होता है उसमें हो जाती हैं, मगर मेरा सिस्टम अपने घर से चल रहा है प्रांजो से। अच्छा। बाकी मैं अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रही। पहाड़ों में कौन आधी आधी रातों को पहले और करते ये भी बिजनेस है? जी, सोप स्टोन का आप तो business। अमीर खातून है भाई, आपसे तो राब्ता गरीब मर्द के साथ अमीर खातून चल सकती है ना, क्या हाँ, नहीं वो कॉम्बो अच्छा बनता है ना। नहीं। शौहर मेरा गरीब तो और माशाल्लाह प्रांजो है मेरा, वो उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया, मैंने रेंटल किया। तमाम पुलिस को पता है इस बात का। मैं रेंट पे अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, चलाती हूँ। महकमा पुलिस का किरदार कैसा रहा उनका? बात ये है कि हमें लालच हो तो फिर तो बहुत कुछ था। हाँ, मैं नहीं, सही चौधरी बात ना है। वो, बिल्कुल सही बात है। ये वो तो टेबल के नीचे और टेबल के मेरे ऊपर। घर का हर फर्द दावा कर देगा। तो बस बात वो है कि नीतों की है। खुदा मंजिलें उन्हीं को देता है जिनकी नीयत नियतों का है, हाल भी परवरदिगार और इज्जत भी देने वाला नियत कुन मेरा बरकत खुदा होती है। है। हाँ, बिल्कुल ठीक। नियत कुन बरकत। आज मैं ये नहीं कहती कि लोग मेरी इज्जत करते होंगे 30% हो, मैं जानती हूँ बातें करने वाले लोग। बातें तो सबके लिए होती हैं, बातें तो किसके मेरा लिए नहीं उनसे होती? नहीं है। अभी जो धुरंधर मूवी बनी थी हाँ, हाँ, तो उसके हवाले से जितना मैं मतलब मुझसे प्रोग्राम्स हो सके मैंने हाँ, किए। उसके बाद अवाम ने, कुछ लोगों ने, सब ने 70% लोग पसंद करती है चौधरी नेक्स्ट की हीरो है इस पाकिस्तान। हाँ, वो मैंने आपसे सवाल आगाज में ही किया था कि वो हीरो और विलन की जंग जारी है ना अभी के। कुछ ऐसे हैं जो चौधरी साहब को हीरो समझते हैं, कुछ दहशतगर्दों की ऐसे हैं जो विलन। फैमिलियां जो होती हैं हाँ, वो जाहिर है वो उनको तो नेगेटिविटी विलन है ही ना। हैं, हाँ, वो तो फैलाएंगे, फिर उनके रिश्तेदार भी फैलाएंगे। इस तरह एक 30% मेजॉरिटी काउंट करती हूँ मैं। सियासत में क्यों नहीं? निकाह के ड्रामे 5-6 साल मैंने बर्दाश्त किए लोगों के। ये इस तरह की तो होती हैं कुछ हमें तो गलीज बड़े बड़े इल्जामात भी लगते हैं। वो मतलब ऐसी चीजें थी उनको कि नजरअंदाज मिनिस्टर कर देना लेडी चाहिए। आप निकाह करने आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगी। मैंने कहा मैं इसी कराची में रह के बताऊंगी। और आप रही और आपने साबित किए। अब तो मेरे बेटे का निकाह हुआ कुछ दिन। अच्छा, चले मुबारक हो बहुत बहुत। और बेटे हम की शादी इंशाल्लाह शुदा है, वो 5 DSP साल हो गई माशाल्लाह। बस अब बेटों की बारी है। बस अब बच्चों की तरफ ही देख। अब हमारा टाइम कब्रिस्तानों का है, लोग इस तरफ नहीं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जितना आपके बारे में सुना था उससे ज़्यादा पाया आपको। बहुत पाया शुक्रिया कुछ आपने नहीं है अभी। नहीं मैंने पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे पर्सनली बात करके। जैसा सुना था वैसे ही। बहुत बहरहाल आप शुक्रिया। लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी, हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में सुनाते हैं आप लोगों। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।